أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس بار جو میرے عشرہ اولیٰ کا موضوع ہے وہ ہے شعار کربلا. انشاءاللہ فضائل بھی کربلا سے ہی پڑھوں گا اور مصائب بھی کربلا سے ہی پڑھوں گا. اور اس عشرہ کے ختم ہوتے ہوتے آپ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کربلا کی بنسبت بہت کچھ جان جائیں گے جو آج تک اس موضوع کے اوپر زیادہ پڑھا نہیں گیا، کہ کربلا کی شخصیات کو ہم پہچان پاتے کہ کربلا کی شخصیات کون کون تھی، ان کے فضائل کیا تھے، ان کے کرامات کیا تھیں. اور ان کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے رجز کو بیان کیا جائے، جو انہوں نے اشعار پڑھے ہیں ان کو بیان کیا جائے. رجز کسے کہتے ہیں؟ رجز کہتے ہیں کہ جب ایک فوجی میدان جہاد میں جاتا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جب وہ شعر پڑھا کرتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ہوں کون اور کس کی مدد کرنے آیا ہوں، اسے کہتے ہیں رجز. رجز کہہ لیجئے یا شعار کہہ لیجئے. شعار یعنی شعار کہتے کسے ہیں؟ شعار کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو. نشانی ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوا کرتی. آج کل کی آپ زبان میں کہہ لیجئے کہ ہیش ٹیگ، جیسے کہ ناپتول کمپنی کو آپ جانتے ہوں، شاپ رائٹ شاپ مور، اس کا یہ ہیش ٹیگ ہے. یہ کیا ہوا؟ اس کو شعار کہا جائے گا. بریٹانیہ کا ہیش ٹیگ کیا ہے؟ ایٹ ہیلدی تھنک بیٹر. اچھا کھاؤ اور اچھا سوچو، اسے کہتے ہیں شعار، اسے کہتے ہیں ہیش ٹیگ. اسی طریقے سے آپ ہر کمپنی کا آپ دیکھ لیجئے، جو بھی کمپنی ہو اس کا نام لکھا رہتا ہے، اس کے نیچے اس کا شعار لکھا رہتا ہے، ہیش ٹیگ لکھا رہتا ہے. یہ ہیش ٹیگ ہوتا کیا ہے؟ شعار ہوتا کیا ہے؟ شعار ٹارگٹ کو بیان کرتا ہے، ہدف کو بیان کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے. اب جیسے ناپتول کی میں نے مثال دیا، شاپ رائٹ شاپ مور، ٹھیک ہے، ابھی خریدو اور پھر بار بار خریدو. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ ایک بزنس کمپنی ہے، بزنس پورٹل ہے. کیا اس نے بتایا آپ کو کہ میں بزنس کر رہا ہوں، میرے پاس سامان رکھے ہوئے میں یہ سب بیچتا ہوں؟ نہیں بتایا اس نے. ایک لائن اس نے لکھا تھا، شاپ رائٹ شاپ مور، اور آپ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے، بیچنا ہے.
ایٹ ہیلدی تھنک مور تھنک بیٹر، بریٹانیہ کا ہیش ٹیگ شعار کیا سمجھے آپ کہ بریٹانیہ ضرور کوئی نہ کوئی کھانے والی چیز ہوگی، تبھی تو لکھا ہے کہ ایٹ ہیلدی، طاقتور کھاؤ اور تھنک بیٹر، اور اچھا سوچو۔ بریٹانیہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے مقصد کو ہیش ٹیگ کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ توجہ رہے، میں چاہ رہا ہوں کہ شعار آپ اچھے سے سمجھ جائیں، کیونکہ میری آج سے جو گفتگو شروع ہوگی وہ انشاءاللہ 9 محرم تک صرف اور صرف شعار کے اوپر رہے گی۔ تو شعار کہتے کسے ہیں؟ شعار نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ اب علامت اور نشانی ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو، بورڈ ہو، جیسے کہ آپ روڈ کے اوپر چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ کے اوپر ایک اشارہ بنا رہتا ہے ایسے، یعنی کہ آپ یہاں سے رائٹ مڑ جائیے۔ وہ اشارہ ہے، اس نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا، دیکھ کے سمجھ گیا کہ مجھے موڑا جا رہا ہے، آپ کیا ہوتے ہیں؟ وہاں سے مڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شعار ہے۔ کہیں لیفٹ سائڈ، کہیں وی کی شکل میں وہ نشان رہتا ہے، یعنی کیا ہے؟ یہاں پہ یو ٹرن ہے، یہاں سے آپ کو یو ٹرن لینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعار۔ کیا ہے؟ ہیش ٹیگ۔ آپ دیکھ کر کے سمجھ گئے۔ نشانی، نشان یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے روڈ جو ہے وی کٹ ہے، یا ایک یو کٹ ہے، آپ کو یہاں سے یو ٹرن لینا ہے، یا ایک یہاں سے رائٹ جانا ہے، یہاں سے لیفٹ جانا ہے۔ بورڈ لگا دیا ڈینجر، ٹھیک ہے؟ ڈینجر کا جو ہے کنکال بناتے ہیں، اور لکڑی کو، ہاتھ کی جو ڈنڈی رہتی ہے اس کو ایسے رکھتے ہیں، اور کھوپڑی کا کچھ نہیں لکھتے ہیں، صرف یہ رکھ دیتے ہیں ڈینجر، یعنی کیا ہے؟ آگے خطرہ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ شعار، نشانی۔ تو نشانی کیا ہے؟ نشانی ہدف اور ٹارگٹ کو بیان کیا کرتی ہے، اور جو کچھ چل رہا ہوتا ہے سب کو بیان کرتی ہے نشانی۔ شعار آپ سمجھ گئے آپ اچھے سے۔ اب آئیے، اسلام کا شعار کیا تھا؟ اسلام کا سب سے پہلا شعار یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اب ایک کلمے میں، لا الہ الا اللہ میں پورا اسلام سب سمٹا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے کیونکہ ہدف کو بیان کرے گا، ٹارگٹ کو بیان کرے گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے جائیے، فلاح پاتے جائیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مجھے اس عشرے میں کربلا پڑھنا ہے، کربلا کے شعار پڑھنے ہیں۔ کربلا میں اصحاب حسین نے کیا کیا آ کر کے شعار پڑھا ہے، کیا کیا رجزیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے صلاحیت اور توفیق عطا کرے کہ میں اچھے طریقے سے کربلا کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور انشاءاللہ آپ اس عشرے کے بعد اٹھیں تو ہاتھ آپ کے بھرے ہوئے ہوں، خالی نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایسا محسوس ہو۔ کربلا کی درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس کے اوپر مکمل دین ملتا ہے۔ ہر درسگاہ کا مرجع اور منبع جو ہے کربلا ہے۔ خیر، تو شعار نشانے اور ٹارگٹ کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال واقع ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے دوسرے سال جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کا شعار کیا تھا، ان کی نشانی، ان کی علامت کیا تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کے وقت مسلمانوں کا جو شعار تھا وہ یہ تھا کہ یا نصر اللہ اقترب اقترب، اے اللہ کی مدد قریب ہو قریب ہو۔ جب رسول اللہ مسجد نبوی کی تعمیر کروا رہے تھے، مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مہینوں چلا، تھکا دینے والا کام تھا، اور سارے اصحاب جو ہے گرانی طبیعت محسوس کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں رسول اللہ نے دیکھے شعار دیا ہے، ویسی سچویشن میں بھی رسول اسلام نے شعار دیا، اپنے اصحاب کو بلایا، بلانے کے بعد سے کہا کہ تم سب کے سب کام کر رہے ہو، یہ شعار پڑھتے جاؤ اور کام کرتے جاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم یہ کہو
اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے میرے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے آخرت کی بھلائی کے، فانصر للانصار والمہاجرہ، بس اے میرے معبود انصار اور مہاجرین کی نصرت کر اور ان کے اوپر لطف و مہربانی کر۔ جب رسول اللہ نے یہ شعار اپنی امت کو دیا، مسلمانوں کو دیا، تو ان میں ایک عجب سا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا، اور سارے کے سارے اصحاب نے مل کر کے جب بھی تھک جایا کرتے تھے تو یہ شعار کو بلند کیا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے میرے معبود کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے آخرت کی بھلائی کے۔ اور پھر کیا کہتے تھے، فانصر للانصار والمہاجرہ، اے میرے معبود انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیز و توجہ رہے، کیونکہ ایک بہت ہی نئی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعتوں میں۔ مجھے امید ہے، میں گمان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ آج تک اس قسم کی تقریر آپ نے نہیں سنی ہوگی، کربلا کو کربلا کی زبانیں آپ نے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ بہت کم پڑھا گیا ہے، اور ہندوستان میں تو پڑھا ہی نہیں گیا۔ اگر پڑھا بھی گیا ہوگا تو اللہ عالم بالصواب، اللہ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا۔ دعویٰ نہیں کرتا ہوں نہیں پڑھا گیا، لیکن گمان کہتا ہے میرا کہ نہیں پڑھا گیا۔ اور انشاءاللہ میں یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، شعار کو پڑھنا، اصحاب حسین کے شعار کو آگر کے پڑھنا، انہوں نے جو رجس پڑھی ہے ان کو بیان کرنا، ایک جو ہے سخت مرحلہ ہے جس میں مجھے آپ لوگوں کی مدد کی جو ہے مدد درکار ہے۔ آپ حضرات جو ہے اپنی بھرپور بیداری سماعت کا جو ہے مجھے ثبوت پیش کریں تاکہ میں اس کو پڑھتا جاؤں اور اس کو بحسن اچھے طریقے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ تو اپنی بیداری کا ثواب ایک بلند تر صلوات سے دیجیے ہمیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک علمی گفتگو آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کروں، بھرپور کوشش رہے گی میری انشاءاللہ، اور اس کے لیے جتنا مجھے کوشش کرنا پڑا میں کروں گا۔ بہرکیف جنگ بدر کے بعد دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، اس کے بعد تیسری ہجری میں جنگ احد واقع ہوئی۔ جنگ احد میں مسلمین کا شعار کیا تھا، مسلمین کی نشانی کیا تھی؟ ادھر مشرکین نے نعرہ بلند کیا، اول حبل اول حبل، درود بر حبل درود بر حبل۔ تو امتوں نے آ کر کے رسول اسلام کی امت نے آ کر کے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں درود بر حبل درود بر حبل اولو حبل اولو حبل، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کہیں؟ تو رسول اللہ اسلام نے فرمایا کہ جا کر کے تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند مرتبہ والا اور جلیل قدر ہے، اللہ اعلی و اجل۔ ادھر مشرکین نے نعرہ بلند کیا، کیا کہا مشرکین نے؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، بت ہے، عزا ہے جس کا نام عزا ہے، ولا عزا لکم، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ امت پھر آگے رسول اسلام کے پاس، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ انہوں نے شعار چینج کر دیا ہے، توجہ فرمایا، انہوں نے شعار چینج کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کچھ تو دیجئے کہ ہم جا کر کے جواب دے سکیں۔ رسول اسلام نے فرمایا جا کر کے تم یہ کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا سرپرست ہے، تمہارا سرپرست کوئی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جنگ احد میں امت رسول نے صرف اور صرف دو شعار پڑھا، اللہ اعلی و اجل، اول و حبل کے مقابل میں اللہ اعلی و اجل، اور لنا عزا ولا عزا لکم کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا سرپرست ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے رجس کس کو کہتے ہیں۔
شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار جو ہے ہدف اور ٹارگٹ کو بیان کیا کرتا ہے. تو اچھا، جہاں شعار کا اثر کیا ہے، شعار اثر کیا دکھاتا ہے؟ دیکھیں شعار میں بہت زیادہ اثر ہے. یہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا کرتا ہے، یہ انسان کے جذبات کو ابھار دیا کرتا ہے. ایک خاموش طبیعت انسان کو جوالا مکھی بنا دیا کرتا ہے. جنگ میں جب بھی جنگ ہوا کرتی ہے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ ایک خاص طور سے شعار پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے جو آ کر کے شعر پڑھتا ہے. اور ہر دیش میں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ جو ایک قصیدہ کہہ لیجیے، جس کو ہم قصیدہ کے عنوان سے سمجھتے ہیں، اس کو شعار کہتے ہیں. وہ شعار پڑھنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد شعار پڑھتا ہے تاکہ اس سے جوانوں کو حوصلہ ملے، ان کی مردانگی بھڑکے، وہ جائیں جا کر کے میدان میں جنگ کریں. یہ ہوتا ہے شعار. تو جہاں شعار کا یوز ہے وہاں اس کا مس یوز بھی ہے. جہاں اس کا صحیح استفادہ ہے، صحیح فائدہ اٹھانا ہے، وہاں اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور غلط فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ ایک قول ہے، قرآن کی آیت ہے، لا حکم الا حکم اللہ، لا حکم الا للہ. کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے. لا حکم الا للہ، لا حکم الا اللہ. کوئی حکم نہیں ہے سوائے حکم اللہ کے. قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے سوائے حکم اللہ کے. لیکن دیکھیں یہ شعار بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پڑھا کس کے خلاف گیا؟ مولائے متقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مخالف پڑھا گیا. اور خوارج نے جو مولائے متقین کے اوپر خروج کیا وہ اسی شعار کے ذریعے سے کیا کہ لا حکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا، مولا آپ کا حکم نہیں چلے گا، صرف اللہ کا حکم چلے گا. مولائے متقین نے کہا کہ ان کا شعار بہت عمدہ ہے لیکن یہ اس بات سے غافل ہے کہ پڑھ کس کے خلاف رہے ہیں؟ یہ ولی اللہ کے خلاف پڑھ رہے ہیں، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف پڑھ رہے ہیں. یہ بھول گئے کہ علی سے قرآن جدا نہیں ہے، قرآن سے علی جدا نہیں ہے. جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. یہ تو قول رسول اللہ ہے کہ اب جہاں بھی علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں حق ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. اب یہ نعرہ بلند کرنے والے نعرہ بلند کر رہے ہیں لا حکم الا للہ، اے علی آپ کا حکم نہیں چلنے دیں گے، صرف اللہ کا حکم ہمارے اوپر چلے گا. ارے یہ ناقص العقل افراد ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ جو علی بولے گا وہ قرآن بولے گا، جو قرآن بولے گا وہ علی بولے گا. صلوات بر محمد. مست قلندر مست قلندر آباد ہوئے اللہ کے کعبے کے اندر، کعبے کے اندر ہمارے حیدری. تو اسے کہتے ہیں شعار. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ مولا اب یہ بتائیے کہ آپ کا شعار کیا ہے؟ اور کربلا میں عاشور کے دن امام حسین کا شعار کیا تھا؟ مولا نے فرمایا شعار الحسین یوم عاشورا یا محمد و شعارنا یا محمد. امام حسین کا بھی شعار یا محمد تھا اور ہمارا بھی شعار یا محمد ہے. یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ. عشق رسول اللہ میں ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں. دیکھیں میں بڑے اطمینان سے جو ہے باتیں کرنے کا عادی ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں ہر ایک باریکی کو آپ کے سامنے ایک دم حلوہ بنا کر کے پیش کروں، آپ کو کچھ سمجھنے میں مشکل نہ آئے. اگر تھوڑا وقت لگے تو لگے، لیکن یہاں سے آپ اٹھیں تو آپ کو ہر ایک چیز یاد ہو کہ مولانا نے کیا پڑھا ہے انشاءاللہ. اب ہم آ جاتے ہیں شعار کے اوپر. شعار آپ سمجھ گئے، شعار کہتے کسے ہیں؟ شعار کربلا کے میدان میں پڑھے گئے، اصحاب نے پڑھا، انصار نے پڑھا اور اولاد
بنی ہاشم نے پڑھا. اور میں آج سے شروع کروں گا انشاءاللہ اصحاب کے اشعار سے شروع کروں گا. اصحاب نے شعار کیا فرمایا, اور نافع ابو ثمامہ ساعدی کا شعار آج پڑھنے کا میرا قصد ہے. ابو ثمامہ ساعدی کس شخصیت کا نام ہے؟ آپ جانتے ہیں ابو ثمامہ ساعدی کون تھے؟ ابو ثمامہ ساعدی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت ہی خاص صحابیوں میں سے تھے, بہت ہی خاص صحابیوں میں سے, اور جنگ صفین اور جنگ جمل میں مولا علی کی رکاب میں لڑے. جنگ صفین میں بھی موجود تھے, جنگ جمل میں بھی موجود تھے, مولا کے ساتھ لڑے, مولا کا ساتھ دیا, دشمنوں سے لڑے. اور یہ ہیں کوفی ہیں, کوفہ کے رہنے والے ہیں. لیکن جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ آئے, آ کر کے لوگوں سے بیعت لے لی, تو جا کر کے ابو ثمامہ ساعدی نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد سے ابن زیاد آیا, کوفے کا ماحول چوپٹ ہوا, اور ایک ایسا عالم ہو گیا کہ جیسے کرفیو کا عالم. ابو ثمامہ ساعدی اس بات سے غافل تھے کہ سفیر حسین کو قتل کر دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی ان کی کانوں میں خبر پہنچی کہ سفیر حسین کو قتل کر دیا گیا ہے, آپ جو ہے رات کی تاریکی میں سختیوں کو برداشت کر کے, کیونکہ آپ حضرت بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ حضرات نے کرفیو میں کبھی زندگی گزارا ہو, اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان جو ہے کرفیو کا سامنا کرے, لیکن کرفیو کی جو عالم ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اکثر جو ہے نیوز میں سنا ہوگا فلاں جگہ کرفیو لگا دیا گیا, اور جو ہے کرفیو میں کیا ہوتا ہے, کھانے پینے تک کی جو ہے مشکل ہو جایا کرتی ہے. کوفہ کا ماحول کیا تھا, توجہ رہے میرے عزیزوں, کیونکہ ایک بہت حساس موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگر آپ ان باریکیوں کو دھیان میں نہیں رکھیں گے تو آپ شخصیت انہیں پہچان پائیں گے. شخصیت کیا ہے ابو ثمامہ ساعدی کی؟ ابو ثمامہ ساعدی سختیوں کو برداشت کر کے نکلتے ہیں, اور جا کر کے لشکر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جاتے ہیں, جا کر کے امام حسین سے مل جاتے ہیں. اچھا, ابو ثمامہ ساعدی نے عاشورہ میں کیا کہا ہے, روز عاشورہ کیا کہا ہے؟ بہت ہی تاریخی جملہ, بہت ہی تاریخی روایات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک بلندر صلوات کا سہارا دیں. آپ اس روایت سے دیکھیں کہ اصحاب حسین کس بلا کا نام, کن ہستیوں کا نام ہے اصحاب حسین. اصحاب حسین ہوتے کیسے ہیں؟ آتے ہیں ابو ثمامہ ساعدی امام حسین کی خدمت میں, اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں یا ابا عبداللہ نفسی لکل فدا, اے حسین آپ پہ میری جان قربان. انی ارا ہاؤلائی اقدمو من کا, اے حسین علیہ السلام میں دیکھتا ہوں کہ یہ بدبخت قوم آپ کے قریب آ چکی ہے, لیکن مولا ایک وعدہ کرتا ہوں, ولا واللہ لا تقتلوا الا اقتلوا دونکا, لا واللہ لا تقتلوا واقتلوا دونکا انشاء اللہ. اے حسین وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک ابو ثمامہ ساعدی کی رگوں میں خون جوشان رہا آپ کے اوپر ایک آنچ تک نہیں آنے دوں گا. لا تقتلوا حتی اقتلوا دونکا انشاءاللہ. اے حسین میں آپ کے پہلے قتل کر دیا جاؤں گا, لیکن اے مولا انی احب ان القا اللہ وقد صلیت الصلاۃ معک. اے حسین علیہ السلام, اے آقا, بس ابو ثمامہ ساعدی کی ایک حسرت ہے. مولا نے فرمایا کیا حسرت ہے؟ کہا کہ مولا انی احب ان اصلی الصلاۃ التی, مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی قیادت میں ایک نماز پڑھ لوں کہ جس کا وقت آپ پہنچائے, ظہر کا وقت آپ پہنچائے. دیکھیں یہ ہوتے ہیں اصحاب حسین. کربلا کا میدان, شہادت سامنے کھڑی ہے, اور یاد کس چیز کو کر رہے ہیں؟ اللہ, نماز. مولا ایک نماز اور آپ کے ساتھ پڑھ لوں. کیا چاشنی ہوگی حسین کی جماعت میں, کیا چاشنی ہوگی, کیا لذت ہوگی جب ہمارا امام امامت کرتا ہوگا اور پیچھے مامون کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوں گے. تبھی تو یہ مرحلہ تھا, یہ وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں آ کر کے موت کو دیکھ رہے کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے, لیکن ڈرنے کے بعد بھی ڈر نہیں رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے کہ مولا ایک نماز اور آپ کی قیادت میں مل جاتی. اللہ اکبر, ایک نماز اور مل جاتی.
امام نے بھی بہت ہی تاریخی جملہ فرمایا ہے عزیزو. امام نے فرمایا اے ابو ثمامہ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. اے ابو ثمامہ تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاریوں میں قرار دے. صلوات بر محمد و آل محمد. ابو ثمامہ ساعدی، اس شخصیت کا نام ہے ابو ثمامہ ساعدی. اچھا، اب ابو ثمامہ ساعدی میدان کربلا میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد سے جب یہ امام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ کی جماعت میں ہم ایک نماز پڑھنا چاہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ اللہ تجھے مسلین میں سے قرار دے، تجھ پر رحم کرے کہ تو نے نماز کو یاد کیا ہے. اب تو نے جب یاد دلا ہی دیا ہے تو ہی جا کر کے دشمنوں سے اجازت نامہ لے کر کے آ جا کہ جنگ تب تک نہ کریں جب تک حسین نماز نہ پڑھ لے. اب یہاں سے آپ کا جو ہے توجہ کا طالب ہوں، بہت توجہ رہے عزیزوں. حسین نماز کی اجازت مانگتا ہے، ابو ثمامہ ساعدی آئے، آنے کے بعد سے دشمن کے لشکر سے خطاب کیا کہ میرا مولا آخری نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور درخواست یہ ہے کہ جنگ کو ملتوی کیا جائے جب تک نماز نہ ہو جائے. ادھر سے فوجی اشقیاء میں سے ایک بدبخت ترین انسان حسین بن نمیر نام کا جو ہے شخص تھا، وہ نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد سے کہتا ہے کہ اے ابو ثمامہ ہم تمہیں نماز کی اجازت نہیں دیں گے. جا کر کے اپنے آقا حسین سے کہہ دو نعوذ باللہ کہ حسین کی نماز قابل قبول نہیں ہے. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو جلال آیا، آنے کے بعد سے میدان کربلا میں کودے، کہتے بدبخت گدھے کہیں کے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے تیری نماز قبول ہو جائے گی اور حسین ابن علی کی نماز قبول نہ ہو؟ تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیری نماز قبول ہو جائے گی اور حسین کی نماز قبول نہ ہو. حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار سے اس بدبخت کے اوپر حملہ کیا، اس کے گھوڑے کے منہ کے اوپر حملہ کیا، وہ گر گیا. حبیب بڑے چھپٹے اس کے اوپر حملہ کے لیے، لیکن فوجی اشقیاء نے اس کو آ کر کے بچا لیا. اب یہاں پہ نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد سے ایک سوال پہ محمد والے محمد اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام سے آ کر کے ابو ثمامہ ساعدی جنگ کی اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا نے اجازت دیا. آپ کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد سے 3 شعر پڑھا اور ہر ایک شعر میں ایک ایک قبیلے کو تسلیت عرض کی. تسلیت کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں اس کے ہاں اس کے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے. جب ہم کوئی مر جاتا ہے تو اسے گھر جو جاتے ہیں اس کو جانے کو کہتے ہیں تسلیت. تسلیت عرض کرنا یعنی کہ تسلی دینا. جب کوئی بچہ مر جاتا ہے تو ہم جا کر کے اس کو تسلیت عرض کرتے ہیں، اس کے سروں کے اوپر دست شفقت پھیرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تسلی دینا ہے. بیٹا تم یتیم نہیں ہوئے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ تسلیت، تسلی دینا لوگوں کو. تو حبیب ابو ثمامہ ساعدی نے تسلیت عرض کی ہے، تسلی دی. پہلی بیت میں تسلی دی ہے آل نبی اور بنات نبی کو. اذان لآل النبی و بناتے علی حبس خیر الناس سبت محمد. کہہ رہے کہ پہلی بیت ہے اذان لآل مصطفیٰ و بناتے لحبس خیر الناس و سبت محمد. آل مصطفیٰ اور بنات مصطفیٰ کو تسلیت عرض کرتا ہوں. کس بات پر تسلیت عرض کرتا ہوں؟ علی حبس خیر الناس سبت محمد، کہ اس نے سبت محمد کو، کہ جو اس روئے زمین کے اوپر ان سے بڑا اور بہترین کوئی انسان نہیں ہے، اس کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ کربلا کے میدان میں لا کے قید کر دیا ہے. اس مصرے میں آپ نے کیا فرمایا؟ علی خیر الناس. حسین کون ہے؟ حسین خیر الناس ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ثمامہ ساعدی کہہ رہے ہیں کہ حسین خیر الناس ہیں. روئے زمین پر حسین سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. جب حسین زندہ ہیں تو حسین سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، حسین سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. سبت محمد، جو محمد کے نواسا ہیں.
پھر دوسری بیت میں کہتے ہیں اذان